حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قیصر روم نے اپنا سفیر مدینۃ المنورہ میں بھیجا۔ قاصد نے دارالخلافہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر لوگوں سے خلیفہ وقت کے محل کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تاکہ میں اپنا مال و اسباب وہاں تک پہنچا دوں۔ قوم نے کہا، ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا محل تو ان کی جان پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وہ سپرد کر چکے ہیں، جس نے انہیں سارے جہاں کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔ قاصد روم نے دل میں سوچا، یہ کیسا بادشاہ ہے جو عام لوگوں میں رہتا ہے، اس کا کوئی حفاظتی دستہ نہیں، نہ ہی ان کے لیے کوئی عالی شان محل۔ راستے میں ایک اعرابی خاتون سے خلیفہ کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ قبرستان کے پاس ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ قاصد جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر زمین پر آرام فرما رہے ہیں، نہ تخت و تاج پاس ہے اور نہ ہی فوج و لشکر۔ قریب پہنچ کر جب اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کی زیارت کی تو آپ رضی اللہ عنہ کی ہیبت سے وہ کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا، میں نے اپنے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر تک سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں، مجھے کبھی کسی سے خوف تک محسوس نہیں ہوا۔ معلوم نہیں اس شخص کی ہیبت سے میرے اوسان کیوں خطا ہو گئے ہیں۔ اس سوئے ہوئے اکیلے آدمی کو دیکھ کر میرا جسم کانپ رہا ہے۔ اس مرد گدڑی پوش کی ہیبت نے تو میرے ہوش اڑا دیے ہیں۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرے کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے۔ مجھ پر ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے 7 جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزہ کا تحمل نہ کر سکیں۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگا، یہ رعب و ہیبت اس گدڑی پوش کی نہیں ہے، دراصل یہ اللہ کی ہیبت ہے، کیونکہ اس گدڑی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور اس سے مشرف ہو چکا ہے، جو اس مرد حق کے چہرہ سے نما ہو رہا ہے۔ قاصد انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ سفیر روم نے آگے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شفقت سے سلام کا جواب دیا۔ سفیر کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اور قیصر روم کا پیغام وغیرہ لینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک اس کے ساتھ معرفت کی باتیں کرتے رہے۔ قاصد روم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ اور سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل سے کفر و شرک کا زنگ دور ہو گیا۔ یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف با اسلام ہو کر باطنی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ درس: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔